موضوع الدرس في إثبات كمال قدرة الله تبارك وتعالى سورة التغابن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اسی کی پاکی بیان کرتی ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اسی ہی کے لیے یہ ملک ہے, اسی ہی کے لیے تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ لفظ جہاں جہاں بھی آیا ہے نا, یاد رکھو, کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں, یہ گویا ایک دعویٰ ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہیں؟ ایک تو مسلمان کا ایمان ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ہم نے کلمہ پڑھا, مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن دشمن تو نہیں مانتا نا یہ باتیں. تو سب سے بڑی دلیل, اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے سب سے بڑی دلیل اپنے کمال قدرت پہ اللہ نے تخلیق کی دی. کہ وہ ذات ہیں اور جس نے پیدا کیا. پھر تخلیق میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ ذکر فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, اکثر آیات میں انسان کا ذکر ہے. جیسے فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو دلیل کیا ہے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا. اسی طرح سب سے پہلا وحی جو ہے, سب سے پہلی آیات جو اتری ہیں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو پہلی پہلی جو آیات اتری ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق.
تو وہاں بھی سب سے پہلا ذکر جو ہے تخلیق انسان کا. یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ عالم اسلام نے تقریباً پہلی 6 صدیوں تک تو ان امور پہ توجہ دی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 6 صدیوں تک تو علماء نے ہر علم پہ توجہ دی ہے، اور ہر علم میں الحمدللہ علماء اسلام پیدا ہوئے. صرف دین میں نہیں، انہوں نے فلکیات میں اور طبقات الارض میں، اور انہوں نے اقتصادیات میں، انہوں نے مصنوعات میں، انہوں نے طب میں، ہر چیز میں انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ یورپ تو جاہل تھا اس وقت. ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. انہوں نے تو علماء اسلام کی کتابیں چرانے کے بعد علم حاصل کیا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 600 سال کے بعد پھر ہم میں انحطاط آنا شروع ہوا کہ ہم نے وہ جو اصل کام تھے وہ چھوڑ دیے، اور پھر آہستہ 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 مذہبی تفرقہ میں پڑتے گئے. اور وہ سب سے اس فرقہ بندی میں ڈالنے والا بھی ہمیں کون تھا؟ کافر تھا، یہودی تھا، اور اس کے پشت پہ طاقت تھی، دولت تھی، اس نے ہمیں لڑا. جب ہم سے وہ علم چلا گیا تو ہماری قوت بھی ختم ہو گئی، ہماری طاقت بھی ختم ہو گئی. آج ہم اتنے خوار ہیں، ذلیل ہیں کہ ہم ایک سوئی بھی خود نہیں بناتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی ہم میں اچھا آدمی، کوئی قابل، کوئی ذہین، کوئی جینیس پیدا بھی کر دیتا ہے، ہم اسی کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے جس کے بعد یہ انحطاط شروع ہوا. آج دیکھیں کہ کفار نے، یہود و نصارہ نے اس تخلیق انسان پہ اتنی کام کیا ہے، اتنی محنت کی ہے کہ وہ DNA ٹیسٹ تک پہنچ گئے. انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے مادہ انسانی، نطفہ انسانی جو ہے اس کے اندر جو جراثیم ہیں ان کو بھی دیکھ لیا، اور ان کا عدد بھی معلوم کر لیا کہ ہر انسان کے مادہ منویہ میں کتنے جرثومے ہوتے ہیں، اور ان میں اولاد پر پیدا کرنے والا جرثومہ کون سا ہوتا ہے. انہوں نے وائی ایکس کا علم بھی حاصل کر لیا. وہ اس مقام پہ بھی پہنچ گئے کہ بھی اگر میاں بیوی اس قابل نہیں ہے تو چلو ان کا مادہ لے کر ٹیوب کے اندر ڈال دیا جائے. اور ہم مسلمان کس بات میں رہے؟ یا تو صرف ہم اپنے مسجدوں اور مدرسوں میں علمی بحثوں میں رہ گئے، یا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو ہم نے تعویذ لکھنے کا ذریعہ بنا لیا، یا فال نکالنے کا ذریعہ بنا لیا، یا مردوں پر پھیر کے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا، یا جب لڑکی کو رخصت کرنی ہو شادی کی تو اس کو قرآن کے سائے کے نیچے سے گزار دیا. ہم نے یہ ترقی کی. اسی لیے اللہ نے قرآن بھیجا تھا کہ تعویذ لکھ کے مولوی روٹی کھاتے رہے. صحابہ تعویذ لکھتے تھے، قرآن سے فال نکالتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن شفا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس لیے تو قرآن نہیں آیا نا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے پیغمبر گزرے، ایک بستی پر جو بستی تباہ ہو گئی، اللہ نے اس کو برباد کر دیا، الٹ گئی، درخت نکل گئے، بالکل بنجر ہو گئی، کھنڈرات پڑے تھے، نشانیاں پڑی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا تو حیران ہو کے کہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا.
کہنے لگے اس کو اس بربادی کے بعد، اس موت کے بعد کون دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ کیا کیفیت ہوگی زندہ کرنے کی؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ قادر ہے، لیکن تفصیل کیا ہوگی، کیفیت احیاء کیا ہوگی؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی. 100 سال موت، صدی گزر گئی. 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھا دیا، اٹھو جی. اب اللہ نے فرمایا، فرشتوں کے ذریعے سے پوچھا، قال کم لبثت، بھائی کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں سوتے سوتے؟ کہنے لگا اللہ میاں لبثت یومن او بعض یومن، شاید ایک دن گزر گیا ہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ گزرا ہے، پورا دن بھی نہیں گزرا. اس میں ہر چیز دیکھیں کہ پیغمبر پہ موت آ گئی ہے، وہ عالم الغیب نہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنا وقت گزارا. یہ قرآن ہے، کوئی ڈرامہ تو نہیں رہا، یہ قصے کہانیاں تو نہیں ہے نا. اور دوسری اس میں شان بھی دیکھیں پیغمبر کی کہ 100 سال موت پہ گزر گیا ہے، لیکن کسی چیز میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں آئی. ورنہ 100 سال میں اگر ناخن بڑھتے تو کہاں پہنچ جاتے، بال بڑھتے تو کہاں پہنچ جاتے، یا نعوذ باللہ بدن جو ہے وہ گل سڑ جاتا. اللہ نے اپنے انبیاء کو موت کے بعد بھی محفوظ رکھا ہے. زمین کی طاقت نہیں ہے کہ انبیاء کے جسد کو چھیڑ سکے. ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسد کو حرام کر دیا. خبردار میرا پیغمبر ہے، اس کو نہیں چھیڑنا. اور جیسے لیٹے تھے ویسے اٹھ کے بیٹھ گیا، جی ایک دن سویا ہوں. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ موت آ گئی ہے، اور سویا رہا ہوں. اور یہ بھی نہیں پتا کہ جناب میں 100 سال سویا. اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ پورا دن سویا ہوں. غور کرتے رہے، جب سویا تھا تو سورج ادھر تھا، اب ادھر آ گیا تو شاید یعنی مقصد ہے کہ کوئی آدھا پونا دن سو گیا. تو اللہ نے فرمایا کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام. اللہ نے فرمایا آپ ایک دن نہیں سوئے، آپ تو 100 سال ہو گیا. 100 سال ہو گیا ہے جناب، 100 سال گزر گیا ہے. اور سب سے بعد پھر اللہ نے اب صرف یہ نہیں اچھا کہہ دو جی 100 سال گزر گیا، پیغمبر ہے مان لیں گے. لیکن اللہ کا کوئی حکم جو ہے یاد رکھو کبھی دلیل کے بغیر نہیں ہوتا. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اوتار اور دیوتاؤں کی قصے کہانیاں نہیں ہیں جو من گھڑت ہوں، جو بنائے گئے ہوں، جن کو مریدوں نے گھڑا ہو کہ میرا پیر ایسا، اور اس نے کہا میرا مرشد ایسا، اور اس نے کہا میرا مرشد تو اڑتا ہے آسمانوں میں. یہ تو مریدوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. دلیل کیا ہے جی؟ اڑ کے دکھاؤ بھائی. ہم نے کہا جناب میں تو ابھی باہر سے آیا، حضرت کو بتایا ہی نہیں، حضرت میرے اندر کا سارا حال جانتے ہیں. قرآن کی یہ بات نہیں ہے. قرآن کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دلیل ہے. اب پیغمبر کو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال گزر گئے. فانظر الی طعامک وشرابک. اللہ نے فرمایا جو تم پانی ساتھ لائے تھے نا، ہم نے اس پانی کو ہی نہیں بدلنے دیا. اس میں بھی بدبو پیدا نہیں ہوئی، اس پانی میں بھی کوئی ایسی چیزیں پیدا نہیں ہو گئی کہ وہ خراب ہو جائے.
اور اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر وہ جس گدا پہ آپ سوار ہو کے آئے تھے نا، دیکھو وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی نا، ریزا ریزا ہو گئی. فانظر الی حمارک، اور پھر اللہ نے فرمایا اچھا اب غور کرو، اب ذرا نظر رکھو اپنے اس گدا پہ، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی نا، اب دیکھو کیسے گل گئی، ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی، ہڈیاں ہو گئی. فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو آپ اس کو کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، کیسے زندہ کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ لو ہر چیز. اب اللہ فرماتے ہیں فلما تبین له، جب ساری حقیقت کھل گئی، تمام دلائل آنکھوں کے سامنے آ گئے، منظر احیا آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو پیغمبر نے کیا کہا؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی علی کل شیء قدیر. انہوں نے کہا یا اللہ میں نے علم تو پہلے بھی تھا لیکن وہ علم الیقین تھا، اب تو عین الیقین ہو گیا نا، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ آپ واقعی ہر چیز پہ قادر ہیں. تو اللہ نے جہاں بھی کوئی ایسی بات فرمائی ہے، یہاں ایسا نہیں کیا ہے کہ ایک دعوت ہو لیکن اس کی دلیل نہ ہو. اب دنیا میں جتنے فرق ضالہ پیدا ہوئے ہیں، فرق باطلہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے جھوٹے عقیدے ہوتے ہیں، وہ خود عقیدے گھڑتے ہیں. اچھا اسی طرح پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا. انہوں نے بھی اللہ سے سوال کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یا اللہ مجھے دکھلائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نہیں مانتے ہو؟ میں نے کہا یا اللہ میں مانتا ہوں، لیکن ایک علم ہوتا ہے، یاد رکھو، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، اور ایک پھر مشاہدہ ہوتا ہے بالعین. علم کے مدارج ہیں. ایک تو ہم نے سنا نا جی کہ مکہ شریف میں اللہ کا گھر ہے، یہ علم تھا، لیکن اب ہم نے اللہ کا گھر دیکھ لیا کہ یہ کعبہ ہے. اب جب ہم نے پھر اس کی تاریخ پہ نظر ڈالی، اچھا یہ وہ گھر ہے جس کو فرشتوں نے بنایا، آدم نے بنایا، ادریس نے بنایا، شیس نے بنایا، ابراہیم نے بنایا، سرکار دو جہاں نے بنایا. تو اب علم اور بڑھتا گیا. اب اللہ نے حکم دیا، دیکھو کیسے پیاری مثال اللہ نے کیسے سمجھایا اپنے. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وادعوهن يأتينك سعيا. اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کو پکڑ لو، پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ان کا گوشت ملا دو. اچھا اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کو پہاڑ، لیکن یاد رکھو لفظ علی کل جبل، تو یہ بعض اوقات لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ استغراق کے لیے ہے کل، پھر استغراق کے لیے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا کے پہاڑوں پر رکھنے گئے تھے. مانا ہے وہ جو پہاڑ اس وقت ان کے سامنے تھے کہ ہر پہاڑ پہ تھوڑا تھوڑا رکھ دو وہ گوشت.
ذبح کرو، ٹکڑے کرو، ملا ڈالو، تقسیم کر کے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. کیوں کہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، سیل آ گئی، پانی آ گیا، بارش آ گئی، ہماری ہڈیاں بہا کے لے گئی، کوئی کہیں چلی گئی، کوئی ہڈی کہیں چلی گئی، پھر اللہ اس کو کیسے جمع کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ان کو مکس کر کے الگ الگ کر دو تاکہ کوئی ہڈی کہیں ہو، کوئی کہیں ہو. ثم ادعوهن ياتينك سعيا. پھر ابراہیم بلاؤ ان پرندوں کو کہ آ جاؤ، یہ آئیں گے تیری طرف دوڑ کے. اب قرآن سمجھو اللہ کے لیے. دیکھو کہ یہاں اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. تم کہتے ہو نا جی مردہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، پیغمبر سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، اور یہ تو بندے بھی نہیں ہیں، یہ پرندے ہیں. اللہ فرماتا ہے بلاؤ. تو سنیں گے تو بلاؤ نا، سنیں گے نہیں تو کس کو بلاؤ؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام جو بلائیں وہ سنیں گے تو آئیں گے نا. تو مسئلہ سمجھ آ گیا. اللہ سنوانا چاہتے ہیں تو مردہ پرندوں کو بھی سنوا دیتے ہیں، اور نہ سنوانا چاہے تو پیغمبر کو 100 سال کے لیے موت دے دیں اور کچھ بھی نہ سنوانے دیں. تو بلا وجہ جھگڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے جی کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنا قرآن حدیث میں اتنا مانو، جو نہیں ہے اپنی طرف سے نہ گھڑو. اللہ نے ہمیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا قبرستان پہ گزرو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین. تو کوئی سنتا نہیں، سلام کس پہ کرو بھائی؟ کبھی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب دیوار پہ گزرو تو کہو السلام علیکم، مسجد شریف سے گزرو تو کہو السلام علیکم مسجد شریف، السلام علیکم یہ جو استوانہ شریف، السلام علیکم یا پہاڑ شریف. یہ حکم دیا ہے کبھی اللہ نے؟ لیکن کہا نہیں مردوں میں گزرو تو سلام کرو. تو مانا سنتے ہیں، اللہ سنواتے ہیں. اچھا، اور دوسرا مسئلہ دیکھو. اللہ نے فرمایا ابراہیم تم بلاؤ، جب بلاؤ گے نا تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب پرندے کا کام تو اڑنا ہے، دوڑنا تو نہیں ہے نا بھائی. پرندے تو اڑ کے آتے ہیں، دوڑ کے تو نہیں آتے نا. لیکن دوڑ کے آئیں گے. کیوں؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو گے جہاں میں نے گوشت رکھا ہے وہاں سے پرندے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اگر اڑ کے آتے تو ہو سکتا تھا اشتباہ ہو جائے، یہ وہ پرندے نہیں اور ہیں. وہ تو پھر خلط ملد ہو جاتے نا، پھر بھی تو یقین نہ رہتا. جیسے آج ہی دیکھتے ہیں نا اور چھوٹے سے پرندے اڑ رہے ہیں، ہاں ابابیل ہیں جی، ابابیل ہیں، کعبے کی حفاظت کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے مسئلے گھڑتے ہیں اور کہاں کہاں سے گھڑتے ہیں یہ تو. یاد رکھو نہ یہ ابابیل ہیں اور نہ کعبے کی حفاظت کر رہے ہیں. ابابیل خاص پرندے تھے، اللہ نے اس وقت پیدا کیے تھے. وہ جدے کے سمندر کی طرف آئے تھے اور دشمنوں کو برباد کر کے واپس چلے گئے. نہ ان کی نسل ہے، نہ ان کی اولاد ہے، نہ ان کی کوئی بات ہے، نہ وہ دوبارہ کبھی کسی دیکھے ہیں نہ آئے ہیں. یہ تو ہم لوگ ہیں نا مثلا بناتے رہتے ہیں کسے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو وہ آ گئے. تو یہ ہے کمال قدرت. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں قدرت کے کمال کا عالم ہوگا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اور مقام بھی اللہ فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک.
ہر جگہ دیکھیں اللہ پاک تنبیہ فرما رہے ہیں اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اور کہیں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اور کہیں فرماتے ہیں أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، متصرف فی الکائنات بھی وہ ہے۔ اب آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اب آگے دلیل ہے اس پہ غور کرو۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، تمام انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ حاجی صاحبان خدا کے لیے قرآن و حدیث پہ غور کیا کرو، قرآن و حدیث پر عمل کیا کرو، اور قرآن سمجھ بھی نہ آئے تو سنا کرو، پڑھا کرو، اور بھی نہیں تو نظر ڈال کے دیکھا کرو اللہ کے قرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے اپنے کمال علم کے دریا جو ہیں وہ قرآن کے اندر بند فرما دیے ہیں۔ اس لیے اب دلیل کے طور پہ لفظ هو الذی خلقکم، اللہ، اور میرے مدنی پاک نے کیا پیاری دعوت دی ہے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھا کرو، اگر پورا درود شریف نہ پڑھ سکو نا تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو میرے بھائی لکھتے ہیں وہ بھی کبھی اوپر لکھ دیتے ہیں نا سواد علامت، یہ ناجائز ہے، پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا نام ہے تو یہ نہیں کہ اوپر رے لکھ دی، نہیں، پورا لکھو رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے ولی کا نام ہے تو پورا لکھو رحمت اللہ علیہ۔ میرے محبوب نے اسی حج میں، جس حج پہ آپ آئے ہیں، دعا کرو اللہ تمام آنے والوں کا حاضری منظور فرمائیں، حج منظور فرمائیں، عمرہ منظور فرمائیں، عبادات منظور فرمائیں، طواف منظور فرمائیں، اور جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی خیریت سے پہنچائیں، اور ہم سب کے لیے حج کو آسان فرما دیں۔ اسی حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے مدنی پاک نے 2 وحدتیں بیان کی ہیں، اگر آپ کو سمجھ آئے نا تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ 2 وحدتیں بیان کی ہیں، کون سی وحدتیں ہیں؟ فرمایا ان ربکم واحد، تم سب کا رب ایک ہے۔ رب ایک ہے کہ 10 ہیں؟ ہاں جی، کہ ہر گلی میں رب ہے، ہر ضلع کا الگ رب ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، کیا بات کی میرے پاک نبی نے۔ اور یہی مقام ہے نا انبیاء کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے ہیں، ساتھی آتے ہیں، ان کو یہ نہیں کہتے مجھے تکلیف نہیں، سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ایک ہی بات کرتے ہیں میرے ساتھیوں، یہ سارے رب، بہت سارے رب بنا دینا، یہ بیٹے دینے والا پیر ہے، اور یہ جناب ہماری بگڑی بنانے والا پیر ہے، اور یہ جن اتارنے والا پیر ہے، اور یہ بھوت بھگانے والا پیر ہے، اور یہ کپڑے اتار کے خود کبوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کپڑے ہی نہیں ہیں بدن پہ، ایک لنگوٹیا پہنا ہوا ہے۔ اچھا پیر ہے بھی، لوگوں کو نعوذ باللہ اپنا اورا دکھا رہا ہے۔ ہماری قوم میں ماشاءاللہ جی کوے والی سرکار، اور یہ قوم ہے کہ جی یہ بلیوں والی سرکار۔ اور 14ویں صدی کے مسلمان کا کمال ہے کہ سرکار دو عالم جس براق پہ بیٹھ کے آپ مسجد الحرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے تھے معراج والے قصے میں، انہوں نے ماشاءاللہ براق کا بھی فوٹو بنا لیا ہے، پتہ نہیں وہاں کیمرے والا کہاں چھپا ہوا تھا۔
اور فوٹو بھی ظالموں نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی شکل جو ہے اوپر عورت کی ہے اور باقی دھڑ جو ہے وہ جانور کا ہے، یعنی اللہ کا نبی غیر محرم عورت کی شکل پہ سوار ہو کے گئے تھے۔ اور خدا کے قہر سے ڈرو، یہ محبت ہے یا گستاخی ہے؟ آنے دو قیامت انشاءاللہ، فکر نہیں، پتہ لگ جائے گا تیرے عشق کا، تیری محبت کا۔ سرکار دو عالم کی نعلین کی جوتے مبارک کا فوٹو بنایا اور اس میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا نبی قرآن جوتے پہ لکھتا تھا؟ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تمہارے عقیدوں کو؟ کیسے تم نے من گھڑت عقیدے بنا رکھے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کمال کی بات ہے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک میں، دو وحدتیں بیان فرمایا، الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی، ہاں جی، یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ رب واحد و اب واحد۔ اچھا، جو باپ کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ حرامی، اور جو رب کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ ابو جہل۔ حل کر دیا مسئلہ کہ تم کیا بنے ہوئے ہو؟ بلوچ ہے، پختون ہے، ازبک ہے، مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ ہندی ہے، یہ پنجابی ہے، کیا بات؟ ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے۔ واہ میرا مدنی پاک، جس نے وطنیت کے بتوں کو توڑ ڈالا، قومیت کے بتوں کو توڑ ڈالا، لسانیت کے بتوں کو توڑ ڈالا کہ کوئی لسانی جھگڑا نہیں، کوئی وطنیت نہیں، تم نے کلمہ پڑھ لیا مومن ہو، نہیں پڑھا کافر ہے، بات ختم۔ میں کس بات میں تم کرتے ہو؟ ان اباکم واحد، آگے وضاحت کر دی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں اور کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں۔ اللہ کے ہاں فضیلت جو ہے، جو جتنا تقوی والا ہے اتنا اللہ کے قریب عزت والا ہے۔ حاجی و ایمان سے کہیں، جب مکہ فتح ہو گیا اس وقت تو حضور کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے نا، 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا حضور نے فرمایا آئین بلال، بلال کہا ہے؟ بلال حضرت فرمایا آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو، یہ تمہیں اللہ کا نام نہیں لینے دیتے تھے نا مکے والے، آج چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پہ۔ کسی اور صحابی کو بھی تو حکم دے سکتے تھے، اللہ نے غلاموں کو اونچا کر دیا، اللہ نے کالے گورے کا کام ختم کر دیا کہ کالا ہے لیکن اللہ کو یہی پیارا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ہر چیز کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے کعبے میں کھل کے سیدھی باتیں کرو۔ اور یاد رکھو انبیاء کے پیدا کرنے والا کون؟ اولیاء کے پیدا کرنے والا کون؟ ملائکہ کے پیدا کرنے والا کون؟ معلوم ہوا خالق وہ ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پہلے پڑھ لیا تھا نا لہ الملک، جب ملک بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، ملک بھی اسی کا ہے، تو باقی ساری مخلوق جو ہے اس کی مملوک ہے، غلام ہے، عبد ہے، اس کے آگے مانگنے والے ہیں۔ خالق وہی ہے، رازق وہی ہے،
باقی مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، باقی مرزوق ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آسمانوں پہ نظر ڈالو، خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا میں نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ اب مسئلہ سمجھ لو، ہر چیز کے پیدا کرنے والا جب اللہ ہے، ہر چیز کا مالک جب اللہ ہے، تو آپ جن کو مرشد سمجھ کے مختار سمجھتے ہیں انہوں نے بھی کوئی مکھی پیدا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، اگر مکھی ان کا عطر یا میٹھا ان کے اوپر سے لے جائے نا، یہ تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے، تمہیں کیا جہنم سے چھڑائیں گے؟ ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے، ایمان سے کہیں، سچی بات کریں، سیدھی سیدھی، آج اگر ہم کسی مزار پہ جائیں اور مرشد کی مزار پہ غلاف ہوں اور غلاف کے اوپر اگر کوئی مکھی بیٹھی ہو تو حضرت اندر سے اڑا لیں گے؟ ہاں جی، اچھا نہیں اڑا سکتے؟ نہیں، تمہارا تو عقیدہ ہے، کہتے ہیں 65 میں جب جنگ ہو رہی تھی، دشمن ہندو جب بم مارتے تھے پیر پکڑ لیتے، 71 میں پیر ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا دفع ہوں ان کے لیے، کیوں بم پکڑے، ہم مرنے دو ان کو۔ اب ایک مچھر نہیں پکڑ سکتے، مچھر ساری دنیا کو مار رہا ہے، کہو نا بزرگوں کو مچھر پکڑو۔ اللہ نے فرمایا میں نے مچھر سے نمرود مروا ڈالا ہے، وہ تو وہ کچھ نہیں کر سکا ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ تو میری مرضی ہے، میں چاہوں مچھر سے مروا دوں، میں چاہوں ابابیل سے مروا دوں، میں چاہوں ہواؤں سے مروا دوں، میں چاہوں بارشوں سے مروا دوں، میں چاہوں بادل بھیج کے برسا دوں، میری مرضی ہے۔ اچھا اب یہ آیت ذرا مشکل ہے، اس کو غور سے سمجھیں پوری طرح۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا تم میں سے کافر بھی ہے مومن بھی ہے۔ کیا معنی؟ تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو پیدا کرتا ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہی وہ مومن ہے اور وہی وہ کافر ہے۔ جس کو اللہ نے مومن بنایا ہے مومن پیدا ہوگا، جس کو کافر بنایا ہے وہ کافر پیدا ہوگا۔ اور اس کی وہ دلیل دیتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام یعنی خلق فی بطن امہ مومنا، حضرت یحییٰ ماں کے پیٹ میں ایمان والا تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور خلق فرعون فی بطن امہ کافرا، وہ کہتے ہیں کہ فرعون ماں کے پیٹ کے اندر ہی کافر تھا۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے۔ ہاں اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا اجل کیا ہے، رزق کیا ہے، سعید شقی، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، سعید ہے یا شقی ہے، یہ بھی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بھئی اسی نے پیدا کیا اور تم ماں کے پیٹ میں ہی مومن ہو یا کافر۔ اگر ایسی بات ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ویسے تو ہمارا ایمان ہے اللہ جو چاہے، لیکن اگر اللہ نے پیدا ہی کافر کیا ہے تو پھر اس کو عذاب دینے کا کیا معنی؟ وہ تو پیدا ہی کافر ہوا ہے، اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں کافر بنا دیا۔ اب اس کو کہا جائے بھی تم کافر کیوں ہو گئے، تم ہندو کیوں ہو گئے، میں ماں کے پیٹ میں جیسے اللہ نے بنایا تھا میں کیا کرتا؟ پھر جنت جہنم کا کیا معنی، سزا جزا کا کیا معنی؟
یہی وہ دھوکہ لگتا ہے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں جی جب اللہ نے لکھا تھا کہ یہ آدمی عالم بنے گا، یہ جاہل ہوگا، یہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، اور یہ ماشاءاللہ ابرار و اخیار میں ہوگا، تو یہ تو اللہ کا لکھا ہے جی، تقدیر کا لکھا ہوا ہے جی، ہم کیا کریں؟ لیکن بات کو سمجھیں، بعض اسلاف فرماتے ہیں کہ نہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ نے گویا خلاصہ بیان کیا، نتیجہ بیان کیا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اب آگے تم میں سے کچھ مومن بن گئے اور کچھ کافر بن گئے، بنے تم خود ہو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں ہوا سے خمس دیے، تمہیں عقل دیا، تمہیں شعور دیا، اور پھر دلائل بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی. اب تم میں سے کچھ لوگوں نے ایمان اختیار کر لیا، وہ مومن بن گئے، اور کچھ نے اعراض کیا، وہ کافر بن گئے. باقی جو ہوتا ہے نا جی کہ تقدیر میں لکھا ہے، یاد رکھو یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ. اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس کے علم کے اندر ابھی تم ماں کے پیٹ میں تھے، وہ جانتے تھے کہ کون مومن ہوگا، کون کافر ہوگا، یہ سب اس کے علم میں ہے. اچھا، جیسے کہتے ہیں تقدیر نے لکھ دیا ہے، اس کی مثال یوں سمجھو کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، آپ گاڑیوں میں ہیں، کاروں میں ہیں، موٹروں میں ہیں، تو ان میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں دو رنگ ہوتے ہیں، ایک سرخ ہوتا ہے، ایک ڈیلا ہوتا ہے. ایک جگہ کول لکھا ہوتا ہے، ایک جگہ ہاٹ لکھا ہوتا ہے کہ بھی یہاں کھڑا کرو گے بٹن کو تو ٹھنڈا کرے گا، اور یہاں لے آؤ گے تو گرم کرے گا. دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کول بھی لکھا ہوا ہے، ہارٹ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا، پھر رنگ بھی لے دیا ہے کہ پڑھا لکھا کوئی نہ ہو اس بیچارے کو کیا پتہ لگے کول کیا ہوتا ہے. اچھا، وہ نیلے پہ رکھے گا تو ٹھنڈا ہے، اور سرخ پہ رکھے گا تو گرم ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ گرمی کا موسم ہو، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، شیشے آپ نے بند کر دیے ہیں، اور اس کو آپ نے ہاٹ پہ رکھ دیا ہے، گرم پہ رکھ دیا ہے، اور فل کھول دیا ہے، تو گاڑی آگ کا تندور بن گئی ہے. تو اب کوئی کہ بے وقوف یہ کیا کرو گے، لکھا ہوا جو ہے. تو یہ لکھنے والے کی غلطی ہے یا بٹن پھیرنے والے کی غلطی ہے؟ ہاں جی، یہی بات سمجھ لو. اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، اس کے تو علم میں ہے، لیکن چونکہ وہ عمل تم نے کیا ہے، اس لیے تمہیں جزا بھی ملے گی یا سزا بھی ملے گی. اس نے تو لکھ دیا ہے یہ مومن ہے یا کافر ہے، یہ جنتی ہے یا جہنمی، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ انجام یہ ہوگا. لیکن عمل تم کرو گے، کام تم کرو گے، اس میں سزا ملے گی. اس لیے آگے اللہ نے خود حل کر دیا، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اچھا، یاد رکھو یہاں کافر مقدم ہے، مومن مؤخر ہے. وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. کافر کا ذکر پہلے ہے، مومن کا ذکر بعد میں ہے. اشارہ ہو گیا کافر بہت زیادہ ہوں گے، مومن تو تھوڑے ہوں گے. اور کیسے؟ کیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ جو عمل کر رہے ہو، بصیر مانا دیکھنے والا. یہ نہیں کہ صرف جانتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کے آگے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی مومن ہے یا کافر ہے، اپنے اعمال کے مطابق ہے، کیونکہ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. اللہم اجعلنا من المؤمنین الصادقین وارزقنا حسن الختام. دعا کریں، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور ہم نے بڑا زندگی کا حصہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی ظاہر پیر والے، ان کا نوجوان بیٹا جو ہے ماشاءاللہ وہ گوجرا والا میں، وہ بھی قرآن و حدیث پڑھاتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
یہ مولانا بھی ماشاءاللہ مفسر قرآن ہیں، دورہ قرآن تفسیر پڑھاتے ہیں، تمام علوم فنون کے ماشاءاللہ ماہر ہیں، نوجوان بیٹا اور عالم بیٹا، لیکن وما نقول الا کما یحب ربنا ویرضى انا للہ وانا الیہ راجعون اللهم اغفرہ وارحمہ وارفع درجتہ عندک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ مکے میں ہیں طواف زیادہ افضل ہے، جتنی دیر عمرے میں لگائیں اتنی دیر طواف کریں۔ کہتے جی جن کی کیا حقیقت ہے، مجھے کوئی ملے ہیں یہ میں حقیقت بتاؤں، جن بھی ایک مخلوق ہے۔ بھئی نفلی طواف جو ہے نا، آپ نفلی عمرہ جو ہے آپ اپنے لیے کریں، کرنے کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کیوں میں نے مزدوری کی، میں نے کہا میری مزدوری فلاں کو دے دو۔ کہتے جی کہ پڑھنے کے لیے قرآن حرم سے لے جاؤ، اپنے ملک نہ لے جاؤ، جتنے دن مکے میں ہو پڑھتے رہو، کیوں یہ وقف حرم ہے، حرم کے باہر نہیں لے جا سکتے۔ کہتے جی کہ آپ کا بیان سننے کا حق جو ہے وہ صرف مردوں کو ہے، عورتوں کے لیے کیوں انتظام نہیں کرتے؟ میرا بھائی میرے بس میں نہیں ہے، دعا کریں انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائیں گے، ابھی موسم الحج شروع ہو جائے گا نا، وہ ان کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا۔ یہ تو ابھی درس چل رہا ہے نا۔ قبر کا اور والدہ کے پیٹ کا فرق کیا ہے آپ کو؟ آپ قبر بھی جا کے دیکھ لیں، ماں کو بھی دیکھ لیں، وہ زندہ قبر ہے یا مردہ قبر ہے؟ کہتے جی کہ حضور کے روضہ مبارک پر جا کے جو صلاۃ و سلام پڑھیں گے بالکل کہنا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو آپ کو یاد ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر جب آتے تھے یہی کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بعد السلام علیک یا ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا ابی عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب۔ اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جو پیغمبر کے روضے پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں، اور جو دور سے درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ کہتے جی کہ امام کے ساتھ سلام پھیرے نہیں، امام جب سلام مکمل کر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ سلام پھیریں، اور امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ نہیں، دونوں سلام مکمل کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب وہ کہتے ہیں مقتدی سلام پھیرے۔ لیکن چونکہ ایک سلام سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے، جیسے جنازے میں ایک سلام پھیرتے ہیں، تو یہ جو ہمارے حاجی کرتے ہیں ماشاءاللہ، ابھی امام نے کہا السلام علیکم، یہ حجر اسود میں بھی پہنچ جاتے ہیں، یعنی فرض برباد بوسہ دینے گئے۔ بھائی عورتوں کی نماز جتنا پردے میں ہوگی اتنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ عورت جو ہے اگر مرد کی طرح پڑھنے جائز ہے، ہم نہیں اعتراض کرتے، افضل یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے چمٹ جائے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہے۔ اپنی والدہ کا حج بدل کرنا ہے بالکل کر سکتے ہو، اگر آپ نے تمتع کیا ہے چونکہ خرچہ آپ کا ہے وہ بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک جنازہ دیکھا ہے
جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ تم چونکہ مسئلہ نہیں جانتے نا، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی عمرے کی حالت میں مر جائے، حضور نے فرمایا باقی بدن پہ کفن ڈال دو، اس کے سر کو چہرے کو ننگا رہنے دو تاکہ قیامت میں لبیک پڑتا ہوا اٹھے۔ اگر حج تمتع ہم کر رہے ہیں، مزید عمرے کرنا چاہیں تمہاری مرضی ہے، کریں کریں، نہ کریں نہ کریں۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ باندھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے ہے، لیکن ایسا لفظ حدیث میں نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ بی بی عائشہ صرف تمہارے لیے ہے، ایسا کوئی۔ اور پھر عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا ہے، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا ہے، وہ تو مرد ہیں۔ میرے تایا زاد بھائی کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کہتے جی کہ احرام کی حالت میں میاں بیوی ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، اگر اپنے اوپر بھروسہ ہے تو رہ سکتے ہیں، نہیں ہے تو بیوی کمرے میں رہے، تم باہر بیٹھے رہو، پہرا دو۔ کوئی عقل کی بات ہے، کیوں نہیں رہ سکتے یار؟ بیوی لوگوں کے ساتھ جا کے رہے گی، عقل کرو، خدا کا خوف کرو۔ والدین کے لیے بالکل طواف کریں۔ آدمی حرم میں لڑتے ہیں تو حاجی تو لڑے گا، قرآن میں کہتے ہیں لا جدال فی الحج، اللہ نے فرمایا حج میں لڑائی نہ کرنا، وہ جانتے تھے نا لڑیں گے حاجی، نہ لڑا کرو بھائی، صبر کیا کرو۔ کہتے کہ جی جو حاجی میاں بیوی ابھی حج پہ آئے ہوئے ہیں، عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں، تو اب حج تک یہ جو دن ہے بغیر احرام کے، کیا میاں بیوی آپس میں مکے میں مل سکتے ہیں؟ تو یہ مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ کوئی خوف خدا کرو یار، مولوی پتی مفت مل گیا مانا تو نہیں، میرا دماغ ہی خراب کر دو۔ پھر کہتے ہیں مکی صاحب لڑتے ہیں، لڑوں نہ تو کیا کروں؟ نہ ایمان سے کہو احرام باندھا ہے، پابندی ہے، احرام ختم ہو گیا، بیوی ہے، پابندی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مکے مدینے میں نہ ملے تو کہاں ملے گا؟ الٹا ملنا چاہیے تاکہ خدا کرے کو مکے کے اندر نطفہ ٹھہر جائے اور اولاد پیدا ہو، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور پھر جب مکے میں رہو گے، زمزم پیو گے نا، تو 4 شادیاں کرنی پڑتی ہیں، ایک سے گزارا پھر نہیں ہوتا۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد مروہ پہ کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے، یہ لوگوں نے گھڑ رکھا ہے۔ دوران نماز نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ اگر میں نے عمرہ کر کے حلق کرا لیا ہے، دوبارہ عمرہ کرو، پھر بھی اس طرح پھرواؤ گے، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ بھائی جو فوت ہو گئے انہیں بتایا نا، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ثواب ان کو عطا فرما۔ مکے میں رہتے ہو حج بدل کر رہے ہیں، بالکل کریں، حج افراد ہوگا آپ کا۔ کہتے جی کہ ایئرپورٹ پہ کوئی فنگر پرنٹ لیتے ہیں، وہ دوائی ہے، وہ عطر نہیں ہے کہ خوشبو لگ جائے گی۔ کہتے جی کہ جہاں جمرات واقع ہیں مینا میں، وہ حدود حرم میں، پورا مینا حرم میں ہے، اللہ کے بندے، پورا مزدلفہ حرم میں ہے، حد حرم تو عرفات کے قریب ہے۔ میرا بھائی آپ کے درس میں ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ مکے میں جو گوشت ہے جو باہر سے آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، جو اس ملک کا ہے وہ خالص حلال ہے۔
جتنا طواف کرو اتنا تھوڑا ہے، جس کو چاہو ثواب دو، نیت کرو۔ ایک عورت نے 4 چکر لگائے طواف کے، باقی چھوڑ دیے، وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کر کے پورا کرے۔ ہمارا جہاز جو ہے 11 بجے یعنی 12 تاریخ کو 11 بجے ہماری روانگی ہے، تو جس کی 12 تاریخ کو روانگی ہو وہ صبح صبح گنگری مار کے جا سکتے ہیں۔ طواف کے دوران میں بھی نظر نیچے رکھیں۔ اگر ہم طواف احرام میں کسی کو ملے، خوشبو آئے، کچھ نہیں ہوتا، خوشبو لگاؤ نہیں، یہ تو نہیں کہ آئے بھی نہیں۔ اگر کوئی خوشبو والا گزر گیا ہم اس کو کیا کہیں؟ بھاگو بھاگو دور جاؤ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر احرام ختم ہونے کے بعد، صفا کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ شیعہ سے نکاح کریں، بالکل نہ کریں۔ اگر میری والدہ بوڑھی ہے، میں ان کو ویل چیئر پہ طواف کراؤں، اپنی نیت بھی کر لوں، انشاءاللہ تمہارا بھی ہوگا، والدہ کا بھی ہوگا۔ جبل رحمت جو ہے وہ عرفات کے اندر ہے، تو عرفات کے باہر بھی ہوتا ہے جبل رحمت۔ یہ عجیب مسئلہ ہے بھائی، اگر جبل رحمت ہی عرفات میں نہیں ہے تو تم عرفات میں ہو۔ خدا کے بندے کو عقل کیا کرو نا بھائی۔ انشاءاللہ جب درس تقریریں شروع ہو جائیں گی نا، تو انشاءاللہ عورتوں کے سننے کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا۔ اور علاج یہ ہوتا ہے کہنے کے بغیر دعا مانگ لو، اللہ انتظام کر دے، زیادہ سے زیادہ بہتر انتظام کرے تاکہ آواز زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر حلق کرنے کے لیے ڈیٹول لگایا ہے کوئی بات نہیں، اس میں تو بدبو ہوتی ہے، خوشبو تو نہیں ہوتی نا، وہ جائز ہے۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے عورت تھک جائے، بیٹھ جائے، بالکل بیٹھ جائے، آرام کرے، آرام کر کے پھر چکر لگائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے اپنا حج کریں، پھر حج بدل کریں۔ مسلمان اور غیر مسلمان برسرے پیکار ہوں تو آپ مسلمانوں کی مدد کریں۔ بہرحال مسلمان کبھی مسلمان کا قاتل نہیں ہوتا، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، بھائی تو قاتل نہیں ہوتے نا۔ حج کے سیزن میں ہم 4 تاریخ کو حج کے لیے آئے گئے، کہاں سے آئیں گے یہ لکھے نا۔ بہرحال جہاں سے اگر مکے کے رہنے والے ہیں عمرہ نہ کریں، اگر اپنا سر پہ خود حلق کر لیا کوئی دم نہیں ہے۔ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی بات چلنی ہو، بالکل ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو گے یا ہر آدمی کے لیے الگ امام کھڑا کریں؟ یہی سبق ہے کہ اتفاق تب ہوگا جب امام ایک ہو، مقتدی لاکھوں ہوں، امام ایک ہو۔ وہ رکوع کرے ہم رکوع کریں، وہ سجدہ کرے ہم سجدہ کریں۔ اگر اپنی مرضی سے کبھی اس پہ عمل کر لیا کبھی اس پہ کر لیا، پھر تو آپ کسی امام کو نہیں مانتے، آپ خود امام ہیں ماشاءاللہ۔ مینا میں افضل یہ ہے کہ 3 دن آدمی مینا میں رہے۔ اگر جگہ نہیں ہے، مجبوری ہے، تو مکے میں بھی آ سکتے ہو۔ طواف النساء جو ہے وہ شیعہ کا ہوتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طواف الوداع وہ ہے جس دن جانا ہو آخری کام طواف الوداع کریں۔ عید الاضحیٰ کی جو قربانی اپنے ملک میں ہم کرتے ہیں وہ الگ ہے، حج کی بکری الگ ہے۔ اگر میری نمازیں قضا ہو گئی، سب سے پہلے توبہ کرو،
اللہ کے حقوق ہیں، اللہ قادر ہے معاف فرما دے، لیکن افضل یہ ہے کہ حضور کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے پڑھی ہیں اور صحابہ کو حکم دیا قضا پڑھو، تو اس لیے قضا پڑھا کرو، جتنا ہو سکے نفل نہ پڑھی قضا پڑھتے رہو۔ اگر کوئی تسبیح پہ ذکر کرے کوئی حرج نہیں، جیسے سپیکر پہ نماز پڑھائے کوئی حرج نہیں، وہ حالت الصوت ہے، وہ حالت الذکر ہے، افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ ذکر کرے۔ اگر اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے ہم ان کی عید والی قربانی کریں، بالکل کریں۔ نماز جنازہ میں 2 سلام پھیریں جائز ہے، 1 پھیریں تو جائز ہے۔ جو آدمی نماز کرائے نیت کیا بھی مسئلہ امام ہو،